کریں جی شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور ہمارے پیئنگ جو ہے وہ پیڈ ممبرشپ ہے جو کہ ہماری پارٹی کے ممبران ہیں، وہ پارٹی کو سالانہ پیئنگ ممبرشپ کے طور کے اوپر جو ہے وہ فنڈ دیتے ہیں، جس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں جو پاکستان کا اثاثہ ہیں، اور یہ پاکستان کو سالانہ 30 ارب ڈالر جو ہے وہ رقم بھجوا رہے ہیں، جو پچھلے سال آئی، اور انشاءاللہ اس سال 30 ارب ڈالر سے بھی زائد، جب یہ سال کلوز ہوگا 30 ارب ڈالر سے زائد یہ رقم ہوگی. اور یہ بات یہاں میں برملا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئی 2018 میں، تو اس وقت تک نون لیگ کی حکومت میں 2018 تک جب ان کا آخری سال تھا تو ترسیلات زر 18 ارب ڈالر پہ موجود تھی. ہماری 3 سالہ دور حکومت میں جو پچھلا سال کلوز ہوا وہ 18 ارب ڈالر سے بڑھ کے 30 ارب ڈالر پر جو ہے وہ ترسیلات زر پہنچ گئی. یہی وجہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر بھرپور انداز سے جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں. یہ 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے جو ہر مشکل وقت میں، سیلاب دیکھ لیں، زلزلہ دیکھ لیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر دیکھ لیں، پاکستان کے اندر فلاحی کاموں کے اندر دیکھ لیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کے کردار ادا کیا. اور نیا پاکستان کی جو تحریک ہے جس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ ڈونیشن ہمیشہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کے دی ہے. آج میں آپ کے ساتھ جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ایک پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے فارن فنڈنگ لی ہے. آج میں اپنے ساتھ فارن فنڈنگ کے لوگ بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، جن کا تعلق جو ہے وہ کسی کا جرمنی سے ہے، کوئی فرانس سے ہے، کوئی برطانیہ سے ہے، کوئی امریکہ سے ہے. جو میرے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے پیئنگ ممبرز ہیں، جو کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں پر اوورسیز چیپٹرز ہیں، یہ ان کے عہدیداران بھی ہیں، جنہوں نے وہاں ہزاروں کی تعداد میں پیئنگ ممبرشپ کی ہے، جو کہ سالانہ یورپ کے اندر 36 یورو سالانہ ممبرشپ جو ہے وہ پے کرتے ہیں. اسی طریقے سے سالانہ پاؤنڈز میں بھی فیس پے کرتے ہیں ممبرشپ. اسی طریقے سے امریکہ میں ڈالرز میں بھی پے کرتے ہیں سالانہ ممبرشپ، کیونکہ یہ اپنی اس تحریک کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر میرٹ کا، پاکستان کے اندر ایک قانون کی حاکمیت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے یہ نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے پیسے کو بھی بھرپور انداز سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمیں جو تانے دیتے تھے کہ یہ ان کی فنڈنگ اسرائیل سے آئی ہے، ان کی فنڈنگ جو ہے وہ بھارت سے آئی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستانی نژاد جو جرمنی میں ہیں، جو فرانس میں ہیں، جو برطانیہ میں ہیں، جو یو ایس اے میں ہیں، آج یہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اس بات کا برملا اظہار کرنے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں وہ دیتے ہیں. کسی نے آگے ہمارے فورن ڈونر سے ملنا ہے، فضل الرحمان نے، مریم صفدر نے، بلاول نے، آصف علی زرداری نے، شہباز شریف نے، تو یہ میرے دائیں بائیں فورن فنڈنگ کھڑی ہے. یہ ساری میرے دائیں بائیں جو ہے وہ ہماری فورن فنڈنگ کھڑی ہے. یہ دیکھ لیں اس میں سے کون سا آپ کو اسرائیلی نظر آ رہا ہے، اس میں سے کون سا آپ کو جو ہے وہ بھارتی نظر آ رہا ہے. یہ سب ان کا پروپیگنڈا ہے، اور آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. جو بات میں بار بار کہتا تھا کہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ نون لیگ کے پے رول کے اوپر کام کر رہے ہیں، نون لیگ کے ایزی لوڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ایک اپوزیشن کا ڈیلیگیشن آیا، وہ یہاں پر الیکشن کمیشن کو مل کے گیا کہ جناب آپ پی ٹی آئی کا جو کیس ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ کریں، اس کا فیصلہ کریں. آج جو ہے وہ مریم صفدر، خود مریم اورنگزیب آئی ہوئی ہیں اکبر ایس بابر کے اس سارے کیس کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے 7 سال میں اتنا ایزی لوڈ کروایا ہے ان کو یہ تو نظر آ گیا
چونکہ اسکروٹنی کمیٹی نے لکھ دیا ہے کہ اکبر ایس بابر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو کسی عدالت کے اندر جمع کروایا جائے جو اوتھینٹک ہو, جو کریڈیبل ہو, تو اب وہ انہیں فکر ہے کتنا پیسہ ہم انویسٹ کر چکے ہیں, داؤ پہ لگا دیا ہے, تو آج وہ کھل کے خود سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج جو ہے وہ مریم صفدر, جن کو میں چیلنج کرتا ہوں بار بار, آج بھی چیلنج کر رہا ہوں, وہ مریم اورنگزیب کے ہاتھ میں آج بتاتے کہ نون لیگ کا یہ جو 64 کروڑ روپیہ ہے جو ہم نے ان کے اکاؤنٹ سے پکڑا ہے, جس کا حساب موجود نہیں ہے, وہ 5 کروڑ 10 کروڑ وہ 15 کروڑ رقم جمع کروانے والے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کو پیارے ہو گئے, کسی نے 5 کروڑ کا چیک جو ہے وہ چلتے چلتے نواز شریف کے ہاتھ میں پکڑا دیا, ان کے شناختی کارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے, 9 بینک اکاؤنٹس انہوں نے چھپا کے اپنے رکھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے. کاش آج اس کا بھی جواب لے آتے. لیکن آج مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ آج ایزی لوڈ والے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. یہ گھوڑا ہے, یہ گھوڑے کا میدان ہے, اب پتہ چلے گا. اور میں الیکشن کمیشن سے بارہا اس بار کی استدعا کر رہا ہوں. میں نے کورٹ کے اندر بھی الیکشن کمشنر کے سامنے بھی یہ استدعا کی آج سے 2 ماہ قبل بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کی آخری ہیئرنگ جو ہے وہ دسمبر کے مہینے کی ہوئی ہے, 10 دسمبر کی ہوئی ہے, جس میں ہم نے ان کو اپنی آڈیٹڈ رپورٹ بھی جمع کروا دی جو ہمیں ایکسس دی گئی. تو پچھلے تقریباً 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکا. میں سمجھتا ہوں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے اس نے قانون کی نظر سے سب کو دیکھنا ہے. جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 ہے وہ صرف اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنی ہے. اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جو آپ سے الیکشن سمبل لیتی ہے وہ اپنے اکاؤنٹس جمع کروائے گی, ایسٹس, لائبلٹیز, ان کے ذرائع, اس کی جانچ پڑتال آپ نے کرنی ہے. سپریم کورٹ کا حنیف عباسی کیس کے اندر فیصلہ بڑا واضح ہے, جو پاکستان کی سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ ہے, جس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے وداؤٹ اینی پریجوڈس ان اکارڈنس ود دی لا, یعنی بغیر آپ نے سب کو ایک نظر سے آپ نے دیکھنا ہے, یعنی کہ آپ نے ایک توازن سے قانون کے مطابق توازن قائم کرنا ہے اور آپ نے سب سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنی ہے. پی ٹی آئی اپنی جانچ پڑتال کروا رہی ہے. ہم پہ تنقید کرتے ہیں جی 7 سال ہو گئے کیس کو, 7 سال ہو گئے. جو ٹیکنیکل ریمیڈیز قانونی طور کے اوپر آپ کی قانونی ٹیم لیتی ہے, وکلا لیتے ہیں, وہ انہوں نے لی. لیکن جب سے اسکروٹنی کمیٹی نے جو ریکارڈ مانگا وہ تمام ریکارڈ ہم نے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش کیا. اسکروٹنی کمیٹی سے ہم نے بھرپور تعاون کیا. میں یہی سوال نون لیگ سے کرتا ہوں, پیپلز پارٹی سے کرتا ہوں, یہ اپنے ثبوت کیوں نہیں لے کر آتے؟ بتائے پیپلز پارٹی جو انہوں نے 12 اکاؤنٹس اپنے چھپائے ہوئے ہیں, بتائے پیپلز پارٹی جو ان کے کروڑوں روپے کی رقم کی سمجھ نہیں آ رہی. پتہ چلے کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت کو, بیبی شہید کی حکومت کو گرانے کے لیے پیسے لے لیے تھے. یہ فضل الرحمان کون سے ہوتے ہیں اداروں کو ڈکٹیٹ کرنے والے, جو کہتے ہیں جناب فوری فیصلہ کریں, فوری فیصلہ کریں. فضل الرحمان کی تو اپنی فنڈنگ جو ہے وہ لیبیا سے آتی رہی ہے. نہیں کسی کو یقین تو حافظ حسین احمد صاحب ان کی پارٹی کے رکن ہیں جو یہ بات کو بیان کرتے ہیں. جا کے دیکھ لیں پشاور دفتر کے اندر آج بھی اس ملک کی جو ہے وہ تختی لگی ہوئی ہے ان کے دفتر کے باہر, جس نے ان کو فنڈ دیا تھا وہاں پر پیسہ لگانے کے لیے. اسی طریقے سے یہ مارک سیگل کو آصف علی زرداری کہاں سے پیمنٹیں کرتے رہے ہیں یو ایس اے کے اندر. یہ پیپلز پارٹی یو ایس اے ایل ایل سی کیا کر رہی ہے؟ یہ پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی کیا کر رہی ہے جو یو ایس اے کے اندر رجسٹرڈ ہے؟ یہ یو کے اندر جو پی ایم ایل این پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ درج ہوئی ہے, یعنی کہ ایک سیاسی جماعت پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ یو کے میں درج ہے برطانیہ میں, اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا جواب بھی جو ہے وہ اسی الیکشن کمیشن نے لینا ہے. لہذا میں نے باضابطہ الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دائر کی ہے کہ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی جائے, اس کی ہیئرنگ کی جائے. بارہا میں کورٹ کے سامنے بھی میں نے استدعا فرمائی ہے, بڑے احترام سے, بڑے مہذب انداز سے, بڑے قانونی انداز سے, کہ یہ ہمارا ایک قانونی رائٹ ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کا جو کیس ہے اس کو آپ ساتھ لے کے چلیں. پیپلز پارٹی نون لیگ, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیس کی اسکروٹنی کمیٹی میں سماعت ہی نہیں ہو رہی اور پی ٹی آئی کے کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی نظر میں دیکھنا ہے چیزوں کو, کہ قانون کیا کہتا ہے. اور جو میری استدعا ہے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی جو کیس کا پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے، 2017 سے میں اسی الیکشن کمیشن کے سامنے آ رہا ہوں. پچھلے چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہو گئی، نئے الیکشن کمشنر آ گئے، بہت سارے ممبران الیکشن کمیشن کے ریٹائر ہو گئے، نئے ممبران آ گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے. میں قطعاً یہ بات کہتا ہی نہیں ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کا کیس نہ سنیں یا پی ٹی آئی کا کیس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. قانون یہ کہتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز کو جو ہے وہ سننا ہے. لہذا میں الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر یہ صدا کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کا جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا، اسکروٹنی کمیٹی کو فوری طور کے اوپر فعال بنایا جائے. اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو جمع کروائے تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر بھی اپنا فیصلہ کرے، اس کے اوپر بھی اسی انداز سے اپنی پروسیڈنگز کو آگے بڑھائے جس طرح پی ٹی آئی کے کیس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور میں فضل الرحمان کو اور یہ باقی سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں اداروں کو ڈکٹیٹ کرنے والے؟ آپ نے اداروں کو ڈکٹیشن دینا شروع کر دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، آئینی ادارہ ہے، آزاد ادارہ ہے، اس ادارے نے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ پہلے اپنے ثبوت لے کر آئیں. مریم صفدر، فضل الرحمان، بلاول، آصف علی زرداری اپنی اپنی پارٹی کے کھاتے لے کر آئیں. پتہ چلے گا کتنے خوں کھاتے ہیں وہاں پر، پتہ چلے گا کہ کتنی فنڈنگ جو ہے وہ آپ نے چھپا کے رکھی ہے. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ذرا جرمنی سے طارق جوید صاحب سے کہ یہ ذرا بتائیں نا کتنی فارن فنڈنگ جو یہ وہاں سے بھیجتے ہیں، ذرا پتہ چلے آپ کو. شکریہ منسٹر، یہ موقع دیا اور مجھے آج یہ بات کرنے میں بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. جب ہم ٹی وی چینلز پہ یہ دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی کو فارن فنڈ آ رہا ہے تو دل خون کے آنسو روتا تھا. میں اسپیشلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کے ان اداروں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اوورسیز پاکستانی وہاں پر محنت کا پیسہ کمانے کے بعد 36 یورو پر پرسن، اگر کوئی امریکہ میں ہے یا ساؤتھ افریقہ میں ہے، اینڈ آف دی ڈے کیلکولیٹ کر کے 36 یورو پر پرسن سالانہ ممبرشپ فیس پے کرتا ہے. اور کروڑوں نہیں اربوں یورو کی صورت میں پاکستان میں یہ پیئنگ ممبرشپ کی فیس آ رہی ہے. اور ان لوگوں سے جو میں کسی کا نام بگاڑ کر نہیں لوں گا لیکن جو خود آج تک فارن فنڈنگ کیس پہ پلتے رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کون سی اینک لگائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو اوورسیز میں ہے ان کا پیئنگ ممبر فیس جو پاکستان میں آ رہی ہے اس کو نظر نہیں آ رہا. میں یو کے کی مثال دیتا ہوں، جرمنی کی مثال دیتا ہوں. چھوٹا سا ملک ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، ڈینمارک. کروڑوں روپے کی مد میں جسٹ پیئنگ فیس آ رہی ہے. اور اگر پاکستان کے ادارے اس کو فارن فنڈنگ سمجھتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے. جی، آپ نے دیکھا اس بات کا اظہار کر رہے تھے، ایسے بے شمار ہیں. چونکہ آج آپ کے علم میں کہ 3 روزہ جو ہے وہ ورکرز کنونشن ہو رہا ہے جو کہ بیرون ملک پاکستانی آئے ہوئے ہیں. آج ان سے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی مخاطب ہوں گے، تو وہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور ہمارے جو پیئنگ ممبر ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. اور وہ سارا پیسہ انہوں نے بینکنگ چینل سے پاکستان جو ہے وہ بھجوایا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو اگین میں الیکشن کمیشن سے اپنی صدا اختتام میں دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، ان تمام جماعتوں کی جو اسکروٹنیاں ہیں ان کو مکمل کروایا جائے تاکہ ان کے اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ سامنے آئیں، تاکہ پتہ چلے جو مطالبات کر رہے ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹس کے اندر کیا ہے. اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے. پی ٹی ایم کے بعض حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ 27 مارچ کے جلسے میں عمران خان استعفیٰ دینے کا اعلان کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آئے تھے نو کانفیڈنس کرنے، اب یہ مارچوں کے اوپر اتر آئے ہیں. کہ حالت اتنی ان کی بری ہو چکی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 172 بندے ہی نہیں ان سے جو ہے وہ پورے ہو رہے. کبھی وہ اپنے ایم این ایز کے اوپر نہیں ان کو اعتماد، کبھی ان کے اوپر ڈنڈا بردار فورس کھڑی کر دیتے ہیں، کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ کلاشنکوف والے کھڑے کر دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ اغوا ہو جائیں. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو کہیں خود ہی نہ اغوا کروا دیں، کیونکہ آج تک ہم نے تو کوئی بندہ ان کا اغوا نہیں کیا، چاہے وہ سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے اوپر عدم اعتماد تھی، چاہے وہ کتنے بل کا موقع آیا، چاہے کتنے انہوں نے لانگ مارچز کیا. ابھی بلاول بھی ایک ننا منا شارٹ مارچ لے کر آئے ہوئے تھے، آپ کے علم میں ہے. کوئی رستے میں تو کوئی بندہ کوئی گرفتار نہیں ہوا. ہم نے جمہوری روایات کی
پاسداری کی ہے. اور میں یہ برملا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان کی دور حکومت کے اندر لوگوں کو جمہوری رائٹ بھی ملا ہے, پروٹیسٹ کا بھی رائٹ ملا ہے, اور ادارے بھی آزاد ہیں. یہاں پر تو اداروں کے اوپر حملے کر دیے جاتے تھے, اداروں کے سربراہوں کی نیم کالنگ کی جاتی تھی, ان کی پگڑیاں اچھالی جاتی تھی, یہ سپریم کورٹ کے ججز کے نام لیتے تھے, یہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے نام لیتے تھے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے نواز شریف نے. ہم نے تو آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا. بہت شکریہ.